جان دینے والوں کے لیے، بالخصوص وہ مہربان علیہ رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بالاخص بھٹی صاحبان جن احباب نے اس عشرہ مجالس کا انعقاد کیا اور جن احباب نے بھی اس عشرے کے انعقاد میں جس حوالے سے حصہ لیا، ان سب کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تعب بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ یہاں جگہ اندر ہے، تھوڑی 2-4 دوست یہاں آرام سے آ سکتے ہیں، ذرا تھوڑے قریب آ جائیں تو پھر جگہ بن جائے۔ ایک صلوات سارے حضرات پڑھ لیں۔ وارث اعضاء یوسف زہرا امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی صید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، علی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صلوات
عزاداران شہیدان کربلا، سورہ مبارکہ رحمان کی چند آیات پڑھی۔ یہ قرآن پاک کی سورت، اس کو عروس القرآن کہا گیا ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہر 2-4 نعمتوں کے بعد پھر اس آیت کا بار بار تکرار ہوتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اس آیت کو پڑھو کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو پھر اس آیت کے پڑھنے کے بعد تم یہ کہو کہ میرا اللہ، میں تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا، میں تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتا۔ تو اللہ کی ان بے پایان نعمتوں میں سے 2-3 نعمتیں ان آیات میں ذکر ہوا ہے۔ آپ ایک صلوات پڑھیں، میں عرض کرتا ہوں۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ فرماتا ہے کہ 2 بحر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان 2 سمندروں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، جس کی وجہ سے کوئی بحر دوسرے بحر پر تجاوز نہیں کرتا۔ پھر فرماتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ یخرج منہما، پھر ان 2 بحروں کے ملاپ میں، ان 2 بحروں کے ملاپ سے کیا ہوتا ہے؟ یخرج لولو اور مرجان، لولو اور مرجان نکلتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو 2 بحر آپس میں ملتے ہیں، ایک بحر ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، دوسرا بحر عصمت و طہارت جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور ان کے درمیان جو برزخ ہے وہ رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور لولو اور مرجان جو نکلتے ہیں، لولو سے مراد امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، اور مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام۔ اب یہ پڑھ کے اب اس آیت کا لطف لو، پھر رب فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے اور تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، صلاح سلامت رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نسل جو چلائی ہے وہ بیٹی سے چلائی ہے، اور شیعہ سنی کے یہاں حدیث موجود ہے، سرکار کی آقا نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کی جو ذریت ہے وہ اس نبی کی صلب سے چلی، میری اولاد علی کی صلب سے چلی، امیر المومنین علی علیہ السلام کی صلب سے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی۔ روایت یہ ہے نماز عصر کا وقت تھا جب امام مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور کنیز روایت کرتی ہے کہ دوسرے لمحے ہم نے دیکھا جناب صدیقہ کبریٰ مصلی عبادت پر نماز عصر ادا فرما۔ یہ ہے وہ طیب و طاہر گھرانہ، یہ ہے وہ پاک و پاکیزہ گھرانہ۔ سرکار دو عالم نے
اپنی زبان مبارک، اپنا لعاب مبارک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو چسایا۔ کوئی ہے کائنات میں ایسا خوش نصیب، کوئی ہے ایسا مقدر کا سکندر جس کی پہلی غذا لعاب رسالت قرار پائے؟ صرف یہ 4 ہستیاں ہیں آل محمد کے گھرانے میں، اہل بیت رسول۔ وہی خدا کے مطابق نام حسن رکھا گیا۔ توجہ چاہ، اور آپ جا کے تحقیق کر لیں، پوری تاریخ عرب میں نبی پاک کے ان نواسوں اور ان بیٹوں سے پہلے نہ کوئی تاریخ بشریت میں حسن نام کا فرد تھا، نہ حسین نام کا فرد تھا۔ یہ 2 نام وہ تھے جو اللہ رب العزت نے اپنے خزانے میں محفوظ کر رکھے تھے۔ جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، ہدیہ تبرک و تہنیت پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ حضرت ہارون جو وصی تھے کس کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سرکار کی حدیث ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ یہ حدیث متفق ہے، اہل سنت منابع میں یہ حدیث موجود ہے اور متواتر روایت۔ یا علی، آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن ایک فرق ہے، الا انہ لا نبی بعدی۔ موسیٰ و ہارون کے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ ایک فرق ہے، باقی تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہے۔ اب جب سرکار نے فرما دیا جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے وصی تھے، 4تھے نمبر پر نہیں پہلے نمبر پہ، یا علی اسی طرح تو میرا وصی ہے پہلے نمبر پر۔ صلوات تو پڑھ دیں سارے حضرات۔ حضرت ہارون وصی موسیٰ کے جو بیٹے تھے شبر اور شبیر، وہ عبرانی زبان میں تھے۔ رب نے فرمایا کہ آپ کے وصی امیر المومنین کے جو بیٹے ہیں ان کا عربی میں نام رکھا جائے گا حسن اور حسین۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اور یہ نام دیکھیے اتنا خوبصورت تھا، اللہ نے پہلا بیٹا عطا کیا، نام حسن رکھا گیا، دوسرے کا بھی نام حسین رکھا گیا۔ یہ حسین اسم تصغیر ہے حسن کا، یعنی نام ایک ہی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا خوبصورت حسن کہلاتا ہے، چھوٹا خوبصورت حسین کہلاتا ہے۔ اسم تصغیر ہماری اردو میں بھی ہے، رجل کا اسم تصغیر رجیل آتا ہے، جو چھوٹے قد والا مرد ہوتا ہے اسے عرب رجیل کہتے ہیں، یہ تصغیر ہو۔ کامل کا اسم تصغیر کمیل آتا ہے، چھوٹا ہو اور کامل ہو تو وہ کمیل، چھوٹا کامل۔ بکر کا اسم تصغیر بقیر آتا ہے، عمر کا اسم تصغیر عمیر آتا ہے۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں چند اشعار کہے تھے، وہ اشعار مجھے یاد نہیں، ان کا مفہوم یاد ہے۔ اس نے کہا تھا یہ تصویر اگر یاد رہے تو، جو نبی خدا گزرے، ہمارے ممبروں سے بھی کیا کریں، بار پھر آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں شاعر صاحب وہ کیا ہوگا، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ممبر علم کا ممبر تھا، یہ ممبر ہے، یہ جو تھا نا تشیع کا ممبر، یہ علم کا ممبر تھا، ناراض نہ ہوئیے گا۔ اب یہ فن کا ممبر بن گیا ہے، پہلے عالم آتے تھے، اب فنکار آتے ہیں، تو فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے جو صحابی تھے نا، اکثر آج نوٹ کر لیں، میری زبان سے لفظ لے کے لکھ لیں کہ بھول نہ جائے،
اکثر ممبروں سے وہ نام غلط لیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم کے جو صحابی تھے ان کا نام سلمان ہے، سلمان۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ایک نبی خدا گزرے ان کا نام ہے سلیمان، سلیمان ابن داود علیہ السلام۔ لیکن رسول اللہ کے جو صحابی ہیں وہ ہیں سلمان، سلمان فارسی، نہ سلیمان نہ سلیمان، پتہ نہیں ہمارے ممبروں سے کیا نام لیا جاتا۔ سلمان، السلمان منا اہل البیت۔ تو لطف لینا، یہ جو سلیمان ہے نا، یہ اسی سلمان کا اسم تصغیر ہے۔ سلیمان سلمان کا اسم مصغر ہے، اور بندہ تو مزہ لے گا ہی نہیں، جیسے سمجھ آئے کہ مزہ لے گا۔ اب سلیمان کا معنی کیا ہوگا؟ سلیمان کا یعنی چھوٹا سلمان۔ کسی شاعر نے کہا تھا یا علی میں آپ کی عظمت کیا بیان کروں، آپ کے سلمان کو چھوٹا کریں تو سلیمان بنتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو حسین علیہ السلام یہ اس میں تصغیر حسن کا، یعنی حسین یعنی چھوٹا حسن، چھوٹا حسن۔ اور عظمت ہے امام مجتبیٰ کی علیہ السلام۔ ماں کی گود میں آسمان کی طرف ٹکٹی لگا کے دیکھتے تھے، تو سرکار نے فرمایا یطالع اللوح المحفوظ فی حجر امہ، کہ ماں کی گود میں بھی بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے۔ سامعین گرامی، بچے کی زندگی میں اللہ ان سب کو جنہیں پاس اولاد نہیں، ریاست بھائی کو بھی رسول اللہ کے بیٹوں کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرمائے، نیک صالح بیٹے عطا فرمائے۔ ہاں جی، اور جن کے پاس بھی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے یہ زندگانی دنیا کی زینت ہے۔ اللہ سب مومنین کو مال بھی وسیع اور حلال نصیب کرے، اور جن کے پاس بیٹے نہیں اللہ ان کو نیک بیٹے بھی عطا فرمائے۔ وہ زندگی کا حصہ بچے کا بہت یادگار اور خوشگوار اور خوبصورت ہوتا ہے جب بچہ بولی بولنے پہ آتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور خدا جانتا ہے یہ صرف شیعہ گھرانوں کی تہذیب ہے۔ ہمارے بچے جب بولی بولنے پہ آتے ہیں تو الحمدللہ دو نام بار بار اسی سے نام، انہی دو ناموں سے بچوں کی زبان کھلتی ہے، یا علی اور یا حسین۔ تصدیق کرتے ہیں نا میری بات؟ ہاں، یا علی۔ اور پھر بچہ جب یقین کریں اس پہ آتا ہے نا، تو ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب جس نے بھی اٹھایا، کہو بیٹا یاد، کہو بیٹا یاد، کہو بیٹا یاد، کہو یا حسین۔ کیا خوبصورت ہے! یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت کرو محبت علی پر، اپنی اولاد کے دلوں میں محبت علی کو پیدا کرو۔ اور اولاد کی تربیت محبت علی پر کرنے کا بہترین پلیٹ فارم یہ مجلس امام حسین، یہ آل رسول کی محبت پر نسلوں کو پروان چڑھانے کا بہترین پلیٹ فارم۔ اب آپ اندازہ کریں کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کا بچپنا ہے، اور جتنے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہیں جائیں حدیث کا مطالعہ کریں۔ جب میں کہتا ہوں نا ذمہ داری، تو میں وہ بات کرتا ہوں جس کی میں نے خود تحقیق کی ہوتی ہے، اور جس کو میں نے اپنے اور شیعہ سنی جتنے اصلی منابع ہیں ان کے احادیثی، ان سے میں نے جا کے حدیث کو لیا ہوتا ہے۔ کوئی کیسٹ سن کے میں نہیں آتا کسی کی،
اگر کیسٹ میں بھی کسی عالم کی بات سنتا ہوں تو پھر بھی پہلے میں تحقیق کر لیتا ہوں، پھر آگے پڑھتا ہوں۔ جب سرکار کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے تو اس کے بعد سرکار کا کوئی خطبہ بھی ایسا نہیں تھا کہ گود میں حسن اور حسین نہ بیٹھے، گود میں بٹھا کے بیٹھو۔ صاحب فرید السمتین لکھتا ہے، صرف اس نے نہیں لکھا، بے شمار کتاب ہے۔ دائیں زانوں پہ امام حسن مجتبیٰ بیٹھے، بائیں زانوں پہ امام حسین علیہ السلام بیٹھے، اور آقا نے فرمایا، صاحب فرید السمتین ہموینی نے لکھا، آقا نے فرمایا الا ومن احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرمایا سن لو، آگاہ ہو جاؤ، الا، پہلے متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، توجہ سے سنو، جو میرے حسن سے محبت کرے، جو میرے بیٹے حسین سے محبت کرے، ان کے پاک بابا امیر المومنین سے محبت کرے، ان کی پاک ماں فاطمہ زہرا سے محبت کرے، اس کا اجر کیا ہے سنو گے؟ معی فی درجت یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت میں جو مقام میرا ہوگا ان سے محبت کرنے والا بھی میرے ساتھ۔ اور حسنین کو گود میں بٹھا کے فرمایا رسول اللہ نے، اور اہل سنت کے مناقب کی جو کتابیں چھلک رہی ہیں اس حدیث سے، اللہم انی احب الحسن والحسین واحب من یحبہما، میرا اللہ تو جانتا ہے میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، میرا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو حسن اور حسین سے محبت کر۔ تو بھی ان سے محبت کر جو میرے حسنین سے محبت کر۔ خوش نصیب ہر وہ بندہ خوش نصیب ہے جو پیغمبر کے اہل بیت کا محب۔ کیا فرمایا؟ الحسن منی وانا منہ، سرکار کی حدیث ہے، سب نے لکھی۔ اصل میں پاکستان میں ظلم یہ ہوا، انقلاب ایران کی کامیابی کے بعد جو جب اثرات اس کے پھیلے، اس کے اثرات کو روکنے کے لیے پھر عالمی طاقتوں نے بڑا سرمایہ لگایا، اس میں سب سے نمایاں کردار سعودیہ کے ریالوں نے دکھایا، اور یہاں پہ دہشت گرد گروپ تیار کیے گئے، شیعہ کافر کے نعرے لگائے گئے، اور پھر پاکستان کی فضا اتنی مسموم ہو گئی، اتنی زہریلی ہو گئی۔ الحمدللہ آج وہ فضا نہیں ہے، آج تو الحمدللہ اہل سنت کے علماء جرأت سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج بھی فضا یہ بن گئی کہ کوئی اگر اہل سنت اگر اہل بیت کا ذکر کرتا اس پہ رافضیت کا فتویٰ لگ جاتا۔ میں نے کتنے پروگرام اہل سنت علماء کے دیکھے جن میں وہ علماء چیخ رہے تھے کہ اتنی گھٹن، اتنی تنگ نظری کہ جس کسی نے اہل بیت رسول کے فضائل بیان کیے، کسی نے مولا علی کی فضیلت بیان کر دی، کسی نے جناب حسنین کریمین کی فضیلت بیان کر دی، یہ شیعہ ہو۔ ایسا ہوا یا نہیں؟ طارق جمیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مفتی صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ جی وہ ثاقب مصطفی اور سارے یہ اہل سنت کے جید علماء، اللہ انہیں سلامتی دے، اللہ انہیں لمبی زندگی دے، حق کہنے والوں کو خدا ہمیشہ سلامت رکھے، لیکن ان کے طبقے سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، ہاں اب رافضی ہو گئے۔ خدا کی قسم کروڑوں سلام ہمارے امام شافعی کو، جو اس نے کہا تھا انکان رفضا حب آل محمد فلیشہد ثقلان انی رافض، آل محمد کی محبت کا نام اگر رفض ہے، جن میں ان سے گواہی دینا میں رافضی ہوں۔ بات سمجھ آ رہی؟ بھائی یہ گھٹن بڑی پرانی ہے،
امام نسائی جو اہل سنت بھائی میرے بیٹھے ہیں وہ ذرا میری اس بات کی تحقیق کریں، سیاستہ میں جو 6 حدیث کی کتابیں ہیں ان میں ایک حدیث کی کتاب سنن وہ امام نسائی کی، وہ بھی سیاستہ کا حصہ ہے، اور جو برادران کی حدیث کی کتابیں ہیں ان کی جو درجہ بندی وہ اس طرح ہے، پہلے مرحلے پر پہلے نمبر پر بخاری شریف ہے، دوسرے نمبر پر صحیح مسلم کو رکھتے ہیں، تیسرے نمبر پر سنن نسائی کو رکھتے ہیں۔ آپ امام نسائی کی تاریخ جانتے ہیں؟ شام گئے، دمشق، ایک لمبا عرصہ اقتدار رہا ہے بنو امیہ کا شام، اور حالت یہ تھی، امام نسائی کہتے ہیں میں جب شام گیا تو میں نے وہاں شام کے لوگوں میں جا کے محسوس کیا کہ شام کے لوگ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک فضیلت سے بھی واقف نہیں۔ وہاں فضائل میں آپ جانتے ہیں، تاریخ پڑھنے میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، مولا علی کے فضائل بیان کرنا جرم تھا، مولا علی علیہ السلام کی فضیلت میں حدیث نقل کرنا جرم تھا، قتل اس کی سزا تھی، مار دو اس کو جو علی کے فضائل بیان کر۔ انہوں نے دیکھ لمبا عرصہ فضائل ہی نہیں سنے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے سے لے کر پہلا گورنر یزید بن ابو سفیان تھا، یہ ابو سفیان کا ایک پوتا یزید، معاویہ کا بیٹا، ایک معاویہ کا بھائی یزید تھا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں پہلا گورنر شام پر اس کو بنایا گیا، کچھ سال وہ گورنر رہا، پھر اس کے بعد معاویہ گورنر بنا، پھر 20 سال گورنر کے طور پہ، پھر 20 سال وہ حاکم بن بیٹھا، پھر یزید کا دور آ گیا، ایک لمبا عرصہ بنو امیہ کی حکمرانی رہی۔ مولا امیر المومنین کی کوئی حدیث فضیلت کی بیان کرنا جرم تھا، نہیں سنی انہوں نے کوئی حدیث، اور خدا کی قسم یہ قوم شیعہ سے نہیں روتی، رسول اللہ کا بھائی، رسول اللہ کا وصی، کچھ نہ مانو، چوتھا خلیفہ تو مانتے ہو، خدا کے لیے جاؤ تحقیق کر لو میری بات کی۔ امیر المومنین کی مسجد کوفہ میں شہادت ہوئی، خبر شہادت پہنچی شام کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے، کوفے شام کے لوگ کہتے تھے علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہے ظلم علی رسول اللہ کہ علی نماز پڑھتے تھے، مسجد میں تو وہ جاتا ہے جس نے نماز پڑھنی ہو، علی کیسے مسجد میں شہید ہو؟ آپ اندازہ کریں کہ کتنا تاریکی میں رکھا گیا، کتنا لوگوں کو اندھیرے میں رکھا گیا، کتنے چھپایا گیا فضائل امیر المومنین کو، اور شیعان امیر المومنین کی قربانیاں ہیں، لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں اس راہ ولایت میں۔ امام نسائی نے جب یہ حالات دیکھے کہ یہاں کے لوگ بالکل فضائل امیر المومنین سے جاہل ہیں، انہوں نے پھر شام میں بیٹھ کے، دمشق میں بیٹھ کے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے وہ فضائل اور مناقب جو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے، انہوں نے پھر ان احادیث کو لکھا۔ امام نسائی کی کتاب موجود ہے، جوان انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی PDF کی صورت میں موجود ہے، اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اٹھائیے گا دیکھیے گا۔ انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی، خصائص امیر المومنین للنسائی کتاب کا نام ہے، مولا علی علیہ السلام کی خصوصیات اور فضائل کو لکھا، اور ساری وہ احادیث ہے جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے صادر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر جب لکھا تو انہوں نے سمجھا کہ اب لکھنا تو کافی نہیں ہے، اب منبر شام سے مولا علی علیہ السلام کی یہ حدیث بیان بھی کی جائیں۔ اب جب بیان کرنا شروع کیا تو شامیوں سے برداشت نہ ہوا، کہا اب معاویہ کے بھی فضائل پڑھو۔ امام نسائی نے کہا جب معاویہ کی شان میں رسول اللہ سے کوئی صحیح و سند حدیث ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے پڑھوں؟ مارا پیٹا، زخمی کر دیا۔ زخمی ہو کے انہوں نے فرمایا کہ میں اب یہاں نہیں مرنا چاہتا، مجھے لے چلو مکہ۔ مکہ جا کے زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے ان کی شہادت ہو گئی۔ صفا اور مروہ کے درمیان مسعی میں جہاں سعی کی جاتی ہے وہاں امام نسائی کو دفن کیا گیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں بھی ایسی گھٹن بنی کہ جس نے فضائل اہل بیت کے پڑھ دیے،
تو اس پہ رافضیت کا فتویٰ لگ گیا، یہ اندر سے شیعہ ہو گیا، یہ اندر سے فلاں ہو گیا۔ اور خدا کے لیے نہ بنو شیعہ، نہ بنو تم پیروکار آل رسول کے، لیکن کم از کم وہ احادیث، وہ فضائل تو ایک دفعہ پڑھو جو خود تمہارے علماء نے لکھی اپنی کتابوں میں، ان فضیلتوں کو تو بیان کرو، آل رسول کے ان مناقب کو جو بڑے بڑے علماء لکھ گئے۔ اور الحمدللہ اہل سنت علماء میں مستقل کتابیں مناقب امیر المومنین کے نام سے لکھی گئی، امیر المومنین کے فضائل لکھے گئے۔ میرا صرف اہل سنت سے سوال ہے، میں نہیں جانتا کون سنی بیٹھا ہے، یہاں کوئی بھی سنی شیعہ نہیں ہے، سب حسینی بیٹھے ہیں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ مولا حسین کے لیے آئے ہیں۔ اور عاشورہ وہ یوم الفصل ہے، عاشور وہ یوم الفصل ہے جس نے ساری کائنات کے دیکھیے ویسے تو انسانوں کی بڑی تقسیمات ہیں، انسانوں کی بڑی قسمیں ہیں، جغرافیائی تقسیمیں ہیں، لسانی تقسیمیں ہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیمیں ہیں، علم و ہنر اور پیشے کے اعتبار سے تقسیمات ہیں، عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے تقسیمات ہیں، لیکن عاشورہ وہ یوم الفصل ہے۔ پوری انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا عاشورہ نے، یا حسین کے چاہنے والے یا یزید کے چاہنے والے۔ اور الحمدللہ میرا یقین ہے کہ مجلس مظلوم کربلا میں کوئی یزید کا طرفدار نہیں آتا، سب حسین کے طرفدار، سب حسین کے چاہنے والے اور مولا حسین سے محبت کرنے والے۔ الحسن منی وانا منہ، سب کتابوں میں لکھا۔ کیا فرمایا؟ حسن مجھ سے ہے، رسول اللہ فرما حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے۔ اور اگلی بات بھی سن لو، صرف کائنات میں 4 ہستیاں ہیں جن کے لیے رسول نے فرمایا یہ مجھ سے ہے۔ ساتھ دینا میرا تھوڑا سا، مولا علی علیہ السلام سرکار کی حدیث اور منابع اہل سنت میں چیلنج کے ساتھ، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے، الحسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں اس سے، الحسین منی، یہ حدیث تو مومن کو یاد، وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، فاطمہ تو بذرت منی، فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور جب زیر کسا لیا، جو حدیث کسا موجود ہے، وہاں کیا فرمایا؟ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فانہم منی وانا منہم، میرا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت اور یہ سارے مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، ایک ہی نور کے یہ حصے، ایک ہی نور کے۔ اگلا جملہ بھی سنو، 4 طبقات ہیں کائنات میں جن کا رسول اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ ایک آل رسول ہے، ایک ازواج رسول ہے، ایک اصحاب رسول ہے، ایک امت رسول ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں سب رسول کے امتی ہیں۔ ہمارا تعلق رسول سے نسبت قائم ہوگی جب ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے ہی ہے، سرکار کی امت میں داخل ہو گئے، ہم امتی ہو گئے۔ پیغمبر کی آل کے سوا یہ 4 ہستیاں ایسی ہیں جن کا رسول اللہ سے جو رشتہ ہے وہ سے والا ہے، مجھ سے، علی مجھ سے، حسن مجھ سے، حسین مجھ سے، زہرا مجھ سے۔ باقی تینوں طبقات کا سے والا رشتہ نہیں، کے والا رشتہ ہے۔ رسول کی ازواج، رسول کے اصحاب، رسول کی امت، اور یہ جو کے اور کی والا رشتہ یہ ٹوٹ سکتا ہے، اور جو سے والا رشتہ ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ رسول بیوی کو طلاق دے دیں، رشتہ ٹوٹ گیا۔ پیغمبر کسی کو محفل سے نکال دیں، قوموا عنی، وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ پیغمبر کا کوئی امتی کلمہ پڑھ کے مرتد ہو جائے،
امت سے خارج ہو گیا۔ کے والے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، سے والا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، اور سے والوں سے پیار کر۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کے ساتھ۔ یہ رسول سے ہیں، جب رسول سے ہیں تو پھر ان سے پیار رسول سے پیار ہے، ان سے محبت رسول سے محبت ہے، ان کا عشق رسول کا عشق۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ صلوات پڑھیں ذرا سارے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بچے کی زندگی میں وہ مرحلہ ہوتا ہے نا زندگی کا، بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو گود میں بٹھا کے سرکار خطبہ پڑھتے تھے، اور پھر جب امام مجتبیٰ علیہ السلام گھر آتے تھے تو پھر ماں پوچھتی تھی کہ بیٹا آج کیا سن کے آئے، تمہارے نانا نے آج کیا خطبہ پڑھا، آج کن آیات کی تلاوت ہوئی۔ دیکھو آل محمد علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا، کائنات میں بہترین اسوہ، ایک کامل نمونہ وہ آل محمد کی سیرت۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی حیات مبارکہ اور آل پیغمبر کی حیات مبارکہ یہ پوری کائنات کے لیے بہترین اسوہ ہے، قابل تاسی۔ اسوہ تاسی سے نکلا ہے، یعنی اس کی پیروی کی جا سکے، اور اللہ نے فرمایا وہ میرے محبوب کی ذات ہے جس کی جو زندگی ہے وہ اسوہ ہے، قابل تاسی ہے، قابل پیروی۔ کوئی بات آل محمد کے گھرانے کی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی حکمت نہ ہو، جس میں کوئی درس نہ ہو، جس میں کوئی نصیحت نہ ہو۔ تو اب دنیا کی مائیں بہنیں بیٹیاں، میری آواز جا رہی ہے، آپ جوان بزرگ سارے سن رہے ہیں۔ جب امام مجتبیٰ گھر آتے تھے نا تو سیدہ طاہرہ پوچھتی تھی بیٹا آج کیا سن کے آئے، تو یہ کیا ہے، یہ سیرت ہے، یہ تربیت کے انداز بتائے جا رہے ہیں۔ یہ سیدہ طاہرہ کائنات کی عورتوں کو درس دے رہی ہیں، اپنی چھوٹی اولاد کو علمی محافل و مجالس میں بھیجو، اور بچہ جب مجلس جائے تو پھر اس سے پوچھو آج کیا سن کے آئے ہو، آج مجلس میں کیا چیز بیان ہوئی، تاکہ بچے کے شروع میں ابتدا ہی سے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے مجلس حسین یہ تربیت کا حصہ ہے، یہ تفریح کے لیے نہیں، وقت گزارنے کے لیے نہیں، کچھ سیکھنے کے لیے۔ یہ مکتب ہے، مکتب میں انسان سیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ تو پھر امام مجتبیٰ علیہ السلام نے جو نانا سے سنا ہوتا وہ ماں کی خدمت میں سنا دیتے۔ اب ذرا تصور کریں کہ کیا خوبصورت، ایک چھوٹا سا بچہ ابھی بولی بولنے پہ آیا ہے اور آیات الہی کی ترجمانی مولا امیر المومنین علیہ السلام جب گھر آتے جناب سیدہ طاہرہ ان آیات کو آقا امیر المومنین کے سامنے بیان کرتے۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا بنت پیغمبر آپ تو گھر میں ہوتی ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آج آپ کے پاپا کا خطاب کیا تھا، آج آپ کے بابا نے کن آیات کی تلاوت فرمائی؟ تو عرض کی کہ آقا چھوٹا بیٹا حسن آ کے اپنے نانا کا سارا خطاب نقل کرتا ہے، اپنے نانا کی گفتگو امام حسن آ کے سناتا۔ مولا امیر المومنین کے دل میں تمنا پیدا ہو کہ میں بھی تو سنوں کہ میرا بیٹا حسن کیسے اپنے نانا کی ترجمانی کرتا اور کیسے آیات الہی۔ دوسرے دن امام مجتبیٰ سے پہلے مولا امیر گھر جا کے پس پردہ چھپ گئے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام گھر آئے، ماں نے حسب معمول پوچھا بیٹا سناؤ آج نانا سے کیا سن کے آئے۔ اب جب بیان کرنا شروع کیا تو زبان لڑکھڑانے لگ گئی، لکنت پیدا ہو گئی۔ ماں نے پوچھا ماں نے پوچھا بیٹا آج خیریت ہے، آج تمہاری زبان میں لکنت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا اماں قد تلج لجا لسانی وقل بیانی لعل سیدی یرانی۔ اماں جان
آج ناطقہ نے میرا ساتھ اس لیے چھوڑ دیا اور آج سلاست اور روانی بیان اس لیے ختم ہو گئی، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا کوئی سردار ہے جو مجھے چڑھ کے رہے گا۔ اور یہ آل محمد کے گھرانے کا ادب تھا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جناب محمد حنفیہ کے بارے جملہ ہے، کانا محمد لا یتکلم بین ید الامام الحسن اجلالا لہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جناب محمد حنفیہ امام حسین کے بارے میں یہ جملہ، یا لا یتکلم بین ید الحسین اجلالا لہ۔ جناب محمد حنفیہ امام حسین علیہ السلام کے اجلال اور تعظیم اور عظمت کے پیش نظر ان کے سامنے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بڑا اہل علم موجود ہو تو جاہل کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، چھوٹے کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، نہیں بولتے تھے۔ اور اگلا جملہ سنو، امام مجتبیٰ کے عظمت سنو، وَقَانَ الْحُسَيْنُ لَا يَتَكَلَّمُ بَيْنَ يَدِ الْحَسَنِ اِجْلَالًا لَهُ۔ اور امام حسین علیہ السلام امام حسن کی موجودگی میں بات نہیں کرتے تھے، ان کے احترام اور تعظیم میں۔ اور یہی وجہ ہے یہ نہج البلاغہ امیر المومنین کے خطبات کا مجموعہ، اس نہج البلاغہ میں ایک خطبہ بھی مولا علی کا ایسا نہیں ہے جو رسول کی زندگی میں علی نے دیا ہو۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا سکا یا نہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، جتنے فضائل و کمالات رب نے عطا فرمائے یا جتنی فضیلتیں سرکار دو عالم نے بیان فرمائیں، ان تمام فضائل و کمالات میں دونوں بھائی برابر کے شریک، برابر کے شریک۔ جب نام میں فرق نہیں تو پھر ان فضائل و کمالات میں فرق کیسے آ سکتا؟ جلدی جلدی اشارہ کرتے جاؤ۔ آیت تطہیر کا شان نزول پڑھ لیں، زیر قصہ امام حسن بھی ہیں، امام حسین۔ آیت مبہلہ کو پڑھ لیں، ابناء کی منزل پر امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام۔ آیت مودت فی القربہ کو پڑھ لیں، جب یہ آیت مودت نازل ہوئی، ابو سعید خدری نے جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا، یا رسول اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، پوچھا یا رسول اللہ وہ قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی؟ فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ محبت و مودت بھی دونوں ہستیوں کی واجب۔ آپ آیا اطاعت کو پڑھ لیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ پھر جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ صاحبان امر کون ہیں؟ سرکار نے پہلے مولا امیر المومنین سے لے کر امام ہادی مہدی تک بتایا، یہ ہیں صاحبان امر جن کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ مولا حسن بھی، مولا حسین۔ آپ سورہ دار کو پڑھ لیں، اس کے شان نزول کو پڑھ لیں۔ یہ سورہ دار قصیدہ ہے، اس میں مولا امام حسن علیہ السلام بھی شامل، امام حسین علیہ السلام بھی شامل، اور جتنی احادیث سرکار نے بیان فرمائی دونوں بھائیوں کے لیے، دونوں بھائیوں الحسن والحسین امامان، دونوں طبقوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے، امامان قاما او قعدا۔ سرکار فرما کے گئے، حسن اور حسین میرے دونوں بیٹے امام ہیں، صلح کریں تب بھی، جنگ کریں تب بھی۔ جنت سے لباس آئے دونوں کے لیے، رسول اللہ سواری بنے تو دونوں کے لیے۔ اہل سنت کو علماء نے لکھا، حضرت عمر نے کہا تھا جب شہزادے نانا کی گوشت پہ سوار تھے تو حضرت عمر نے دیکھ کے کہا تھا، نعم المرکب لکما، بیٹو تمہیں مبارک ہو، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ سرکار نے پلٹ کے فرمایا، یہ نہیں دیکھتے سوار کی، یہ نہیں دیکھتے سوار کتنے اچھے۔ اللہ آپ کی ذائقہ خیر دے۔ یہ بعض روایت شہرت زیادہ پا جاتی ہیں، یہ جو سجدے کی حالت میں
پشت پہ سوار ہونے والی حدیث ہے، یہ دونوں شہزادوں کے لیے مطالعے کی ذمہ داری کے ساتھ، یعنی امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی رسول اللہ نے سجدے کو طول دیا ہے، امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی رسول اللہ نے سجدے کو طول دیا۔ الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا، دونوں شہزادوں کے لیے فرمایا۔ رسول اللہ فرماتا ہے یہ دونوں بیٹے میرے پھول ہیں، یہ دونوں بیٹے میرے ریحانہ ہیں، دونوں کے لیے۔ جنت کی سرداری کی بات آئی تو دونوں کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے دونوں بیٹے جوانان جنت کے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انبیاء سارے جنت میں ہوں گے، بولو سوال ہے، نبی سارے جنت میں ہوں گے؟ اچھا تمام انبیاء کے اوصیاء بھی ہوں گے؟ اولیاء ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، ساری کائنات سے صلحاء مومنین جو جنت کی شرائط رکھتے ہوں گے سارے جنت میں ہوں گے۔ اس میں ایمان سے بتاؤ کوئی نبی ہوگا جسے جنت کا جوانوں کا سردار کہا گیا؟ کسی وسیع نبی کو سردار کہا گیا؟ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اس دنیا کی ایسی ہزاروں دنیا ہوں، جنت کے مقابلے میں زیرو، جنت کے مقابلے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور میرا بھائی جو جنت میں سردار ہیں بدترین کے اولا دنیا میں سردار ہیں۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ تو جنت میں انبیاء کے بھی سردار ہوں، دنیا میں تو بدترین کے اولا سردار ہے، امامان، دونوں بیٹے امام۔ کتنی عجیب بات ہے، وہاں انبیاء ریت ہوں، جنت میں انبیاء ریت ہوں حسنین کریمین کی، اور دنیا میں انہی شہزادوں کو ریت بنا کے رکھا جائے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتیوں کے جوانان جنت کے سردار۔ اچھا دوستو، اللہ آپ کو سلامتی دے، محبت کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ میں نے تو پہلے دن ہی کہا تھا آپ مولا حسین کے مہمان، یہ اجر آپ نے پانا ہے رسول اللہ سے، اور یہ اجر آپ نے پانا ہے صدیقہ کبریٰ سے۔ حسین کا نانا جانے اور حسین کی ماں جانے، اور تم جانو تو ان کے بیٹے کا پرسہ دینے آئے۔ میرا اللہ گواہ ہے، خانہ خدا میں مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، میں اگر کوئی بھی ایسی بات کرتا ہوں تو صرف اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگ غور و فکر کریں، آپ لوگ سوچیں، تعصبات کی دنیا سے باہر آئیں، اپنی عقلوں کو تالے نہ لگائیں۔ نہ میں نے کسی کی قبر میں جانا ہے، نہ کسی اور مولوی نے کسی کی قبر میں جانا ہے۔ قبر حشر کا جو مرحلہ ہے ہر بندے نے خود طے کرنا ہے۔ اللہ نے عقل دے دی ہے، اسی دنیا میں عقل کو استعمال کرو، حق سچ کی تلاش کرو، اندھی تقلید نہ کرو۔ آپ میری باتوں کو بھی 100% سچ نہ سمجھیں، جا کے تحقیق کر لیں، اگر سچ ثابت ہو جائے تو پھر مان لیں، سچ ثابت نہیں ہوتا تو بے شک انکار کر دیں۔ میرا مطمع نظر صرف اتنا ہے کہ لوگ تحقیق کی طرف آئیں، جستجو کریں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اسے ضرور ہدایت سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اللہ تو ہدایت دے گا، لیکن دے گا اس کو جو کوشش کرے گا، جو کوشش ہی نہیں کرے گا پھر رب ہدایت کیا کرے گا؟ غور اب ذرا سنیے، سرکار نے فرمایا جوانان جنت کے سردار ہیں، اور بنو امیہ کے کارخانے کی گھڑی ہوئی حدیث، صلوات تو پڑھ دیں ذرا سا۔ فرمایا کہ جوانان جنت کے سردار کون ہیں؟ اچھا ممکن ہے کسی عزیز
کہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ خود مولا علی بھی تو جنتی ہیں. جی سبحان اللہ، آپ بھی سبحان اللہ، اور پھر سرکار بھی تو جنت میں ہیں، تو پھر کیا ان کے بھی سردار ہیں؟ سن، حدیث اتنی پڑھی جاتی ہے مکمل جاتی نہیں ہے، زیادہ پڑھتے نہیں اگلا حصہ. حدیث اس طرح ہے، صلوات پڑھیں ذرا سارے. اب ٹھیک ہو گیا میرا خیال جی. اب اس حدیث مبارک اس طرح ہے: الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. حدیث یہاں ہے، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں، ان کے بابا ان سے بھی. تو میرا بھائی وہ سب سے افضل ہوتا ہے جو کسی کو جنت کی سرداری عطا کر رہا ہو. صلوات پڑھیے محمد. اچھا، اب بنو امیہ کے کارخانے کی حدیث آ گئی سامنے. ہاں جی، اور وہ کیا ہے؟ لا تسبوا فلاں و فلاں ان فلاں و فلاں سیدہ کہول اہل الجنہ. فلاں اور فلاں جو ہیں وہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. بڑے دانا لوگ بیٹھے ہو، وکلا بیٹھے ہیں کافی سارے، ارباب دانش سارے الحمدللہ بڑے زیرک لوگ ہیں. اب آپ نے جھوٹ پکڑنا ہے. میرے بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ دروغ گور حافظہ نہ باشن، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. پہلے جھوٹ بولنا ہوتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے یہ صرف جناب حسنین کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ حدیث گھڑی ہے. اور حدیث بناتے وقت بیچاروں سے اشتباہ کیا ہو گیا کہ جن کے لیے حدیث بیان کی گئی وہ تو اس وقت بوڑھے تھے، وہ اس وقت تھے بوڑھے، اس لیے پھر حدیث میں کہہ دیا سیدہ کہول اہل الجنہ، جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے. میرے دوستو، سرکار دو عالم نے جو جناب حسنین کی سرداری کا اعلان کیا، وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو سامنے رکھا یا جنت کی زندگی کو سامنے رکھا؟ پہنچ گئی بات آپ تک؟ میرا بھائی، اگر سرکار جناب حسنین کی ظاہری زندگی کو سامنے رکھ کے حدیث بیان فرماتے تو پھر تو آقا کو فرمانا چاہیے تھا حسنین جنتی بچوں کے سردار ہو گئے. توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ جب آقا فرما رہے تھے تو اس وقت تو جناب حسنین کا بچپنا تھا. پھر رسول کو فرمانا چاہیے تھا کہ یہ جنتی بچوں کے سردار ہوں گے. تو بچوں کا ذکر نہیں، جوانان جنت کی بات ہے. جنت میں جو اہل جنت کا سنو سال ہوگا وہ سارے جوان ہوں گے. اور دوسرے مقام پہ سرکار کی حدیث موجود ہے کوئی بوڑھا جنت نہیں جائے گا. اچھا، پھر ایمان سے بتائیے، یہ اس کریم کا انصاف ہے؟ مولانا مختار صاحب بیچارے بوڑھے 70-80 سال کے ہو گئے، انہوں نے کوئی قصور کیا ہے کہ اسی حالت میں جنت میں رہیں؟ ہاں جی، پھر تو یہ بات ہے بوڑھے تو مر گئے بیچارے. او میرا بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. جو بوڑھے بھی جنت میں جائیں گے تو جوان ہو کے جائیں گے. تو جب بوڑھا ہے کوئی نہیں جنت میں تو پھر سرداری کا کیا مطلب؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد. پھر بھی صلوات پڑھو محمد و آل. وقت میں گنجائش نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کربلا میں قربان کیے. امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے بھی کربلا میں قربان ہوئے. روایات میں اگرچہ اختلاف ہے، بعض نے لکھا چونکہ امام حسن علیہ السلام کی 15 اولادیں تھیں، بیٹیاں بیٹے. بعض نے لکھا 5 بیٹے امام مجتبیٰ کے کربلا میں شہید ہوئے. بعض نے لکھا 4 بیٹے شہید ہوئے. لیکن 3 بیٹوں کی شہادت قدر متیقن ہے، اس پہ تمام کا اتفاق ہے.
اور ایک بیٹا امام حسن علیہ السلام کا وہ کربلا کے جہاد میں بھی شریک ہوا، جنگ میں کی، زخمی ہو گئے اور لاشوں میں پڑے تھے۔ 11 محرم کو جب ابن سعد نے حکم دیا نا ملعون نے کہ ان لاشوں کے سر کاٹے جائیں، سر تن سے جدا کیے جائیں، اس وقت امام حسن علیہ السلام کے بڑے بیٹے، ان کا نام بھی حسن ہے، جنہیں حسن مصنع کہا جاتا ہے، یہ زخموں سے چور تھے، رما کے جان باقی تھی، سانس چل رہی تھی۔ جناب حسن مصنع ان کے ننہالی رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ ابن زیاد کی سپاہ میں اور ابن سعد کے لشکر میں تھے، وہ مانے ہو گئے کہ خبردار ہم حسن مصنع کا سر نہیں کاٹنے دیں گے، اور وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، اور ابن سعد کو پھر حکم واپس لینا پڑا، اور زخمی حالت میں جناب حسن مصنع کو پھر کوفہ لے کے گئے، اور وہاں پھر ان کا علاج معالجہ ہوا، اور پھر ان کی جان بچ گئی، اور انہوں نے پھر اس کے واقعہ کربلا کے بعد زندگی گزاری اور ذاکر حسین بن کے زندگی گزاری۔ کربلا کے ظلم و ستم کے، کربلا کے واقعات کے چشم دید گوارا، جتنا عرصہ پھر زندہ رہے جناب حسن مصنع۔ امام حسن علیہ السلام کی نسل پھر امام کے اسی بیٹے سے چلی ہے، تو کربلا کے واقعات کو مولا امام حسین کی مظلومیت کو بیان کرتے رہتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ ایک بیٹا امام حسن کا، اس کا نام عبداللہ ابن حسن، جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی اس وقت یہ شہزادہ 1 سال سے بھی تھوڑی عمر تھی، شہزادہ عبداللہ کربلا کے اس واقعے میں 11 سال کا تھا یہ شہزادہ۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے چند لمحے پہلے اس بچے کی شہادت ہوئی ہے، اور امام حسین کی گود میں شہادت جب امام حسین علیہ السلام زینہ ذوالجناح سے اتر گئے تھے اور بہن 70 قدم کے فاصلے پر آ گئی تھی، امام حسین نے چلتے وقت عبداللہ کا ہاتھ بہن کے ہاتھ میں دیا تھا، بہن میرے مسموم اور مظلوم بھائی کی نشانی ہے، بہن عبداللہ کا بہت خیال رکھنا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح سے اتر گئے، بی بی نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا عبداللہ کا، اور جب یک و تنہا دیکھا نا اپنے چچا مولا کو، اپنی پھوپھی اماں سے ہاتھ چھڑا کے دوڑ کے پہنچ گئے مولا امام حسین کے پاس، اور شبی تلوار کو لہراتا ہوا آ رہا تھا، یہ شہزادہ آگے بڑھ کے یوں آقا پہ دونوں ہاتھ پھیلا دیے آقا کی حفاظت کے لیے، اور ایسا وہ بدبخت شبی تھا جس نے تلوار چلا دی، بازو کٹ کے مولا حسین کی گود میں عبداللہ ابن حسن مظلوم نے گود میں بٹھایا، سینے سے لگایا، بیٹا صبر کرو، تمہارے چچا پہ یہ بہت دشوار اور شاک ہے، میں تجھے سعادت میں دیکھوں۔ ازادر حرملہ ابن قاہل جو تھا ملعون، یہ وہ شخص تھا مولا حسین کی گود میں تھا شہزادہ عبداللہ، اس حرملہ نے تیر مارا تھا، اور شہزادہ عبداللہ کی شہادت مولا حسین کی گود میں۔ ایک امام کے بیٹے تھے عبداللہ اکبر، ان کی شہادت بھی کربلا کے میدان میں، انہوں نے بھی مولا حسین پہ اپنی جان قربان کی، چونکہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین نے امام حسن کی اولاد کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت و پیار سے پالا، حسن بھائی کی نشان۔ آؤ آج امام حسن کے اس بیٹے کو رو لیں اور کوشش کیا کرو، روایات میرے پیش نظر ہیں، عزاداری کی ہر شکل و صورت وہ بہت ثواب رکھتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اجر اور ثواب وہ شہیدوں کو رونے کا ہے۔ کوشش کرو رو زیادہ سے زیادہ۔ آؤ آج اس یتیم کو رو لیں، زندہ تھا لاش پہ گھوڑے دوڑ رہا تھا۔ آج قاسم ابن حسن کو رو لیں،
عاشور کی شب تھی، کربلا کے شہیدوں کی فہرست پڑھی جا رہی تھی۔ شہزادے نے عرض کی چچا جان، شہزادہ قاسم نے، چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ امام نے جواب سے پہلے سوال کر دیا، قاسم بیٹا یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تم موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ کیا خوبصورت جواب دیا، بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا فلسفی، موت کے بعد موت کے حوالے سے بڑی تعبیریں ہیں، میں پڑھنے لگ جاؤں گا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن خدا کی قسم بڑے سے بڑے عالم نے اور بڑے سے بڑے فلسفی نے مختلف تعبیریں کی ہیں، لیکن کوئی موت کا ذائقہ نہیں بتا سکا۔ شہزادہ قاسم نے عرض کی تھی، یا اماں الموت عندی احلی من العسل، چچا جان موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، آپ پہ جان قربان کرنا میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ۔ جب یہ جواب سن لیا نا، اب مظلوم نے شہزادہ قاسم کے سوال کا جواب دیا، فرمایا بیٹا کل کے شہیدوں میں تیرا نام بھی ہے، تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اپنا نام سنا تو خوش ہو گئے، اور جب بھائی علی اصغر کا نام سنا تو تڑپ کے پوچھ لیا، هل یصلون الی الخیام؟ چچا جان علی اصغر تو ماں کی گود میں ہوتے ہیں، کیا یزیدی خیموں میں آ جائیں؟ علی اصغر تو ماں کی گود میں ہوتے، کیا یزیدی خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ شہزادہ قاسم کے لیے یہ تصور بھی تڑپا دینے والا تھا کہ کسی یزیدی کی اتنی جرت بھی ہوگی کہ نبی زادیوں کے خیمے میں آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں بیٹا، میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادار عاشور کا دن آ گیا، آل رسول کے گھرانے کی قربانیاں شروع ہوئی۔ شہزادہ قاسم آقا کے پاس، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی مقتل کی کتاب اٹھا لیں، یہ روایت سب نے لکھی کہ شہزادہ جب اجازت مانگنے آئے نا کہ آقا مجھے بھی اجازت دیجیے میدان جانے کی، امام نے اپنے بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈال دی، اور روایت ہے کہ چچا بھتیجا دونوں روئے، کتنا روئے ہم کیا روئیں گے، حتی غشی علیہما، یہ روایت کا لفظ ہے، روتے روتے امام حسین بھی ہوش ہو گئے، شہزادہ قاسم بے ہوش ہو گئے روتے روتے۔ ہوش آیا فرماتے تھے، تو میرے مسموم بھائی کی نشانی، تو میرے حسن میر کی یادگار ہے، کیسے موت کا وعدے کرو۔ شہزادہ قاسم نے کیا کیا، یقبلو علی یدیہ ورجلیہ، یہ متن کا لفظ پڑھا ہے میں نے، آقا کے ہاتھوں پہ بوسے دینے شروع کیے، پھر پاؤں کو چومنے لگ گئے، بار بار ہاتھ پاؤں چوم کے یہ کہتے تھے، آقا مجھے اجازت دی، میں اپنی جان فدا کروں آپ کو۔ اجازت نہیں مل رہی، ایک مرتبہ خیال آیا کہ میرے بابا نے اپنے آخری وقت میں میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا، اور بابا نے فرمایا تھا قاسم بیٹا زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آ جائے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، تیری مشکل آسان ہو جائے۔ وہ تعویذ کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا ایک خط تھا، امام حسن علیہ السلام کا ایک خط تھا امام حسین کے نام، اس میں یہی لکھا تھا، حسین بھائی میں کربلا میں مولود ہوں، میرے بیٹے قاسم کی قربانی کو قبول کر، میرے قاسم کو میدان جانے کی اجازت دے۔ بس بھائی کا خط پڑھا، بھائی کی تحریر کو بوسے دیے، آنکھوں سے لگایا، شہزادے کو پھر اجازت دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس شہزادے کو امام حسین علیہ السلام نے خود تیار کیا۔ لیکن تیاری کا انداز عجیب تھا، وہ جو امام نے پیراہن پہنایا اس کے گریبان کو چاک کیا، چاک کر دیا، اور سر پہ جو امامہ باندھا 2 تحت الحنک بنائے اس کے۔ عزاداروں یہ حلیہ اس زمانے میں یتیموں کی نشانی ہوتا تھا، یتیموں والا حلیہ بنا کے بیٹا شاید میں یتیم سمجھ گیا، اتنے چھوٹے تھے
بدن پہ کوئی زرہ پوری نہیں آتی، سر پہ کوئی خود پورا نہیں آتا، رقابوں تک پاؤں نہیں پہنچتے، رقابیں کاٹ کے چھوٹی کی گئی۔ اور امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھایا، اور مدینے سے جب چلا تھا قافلہ، یہ شہزادہ کم سن شہزادہ ہے، ماں کے محمل میں بیٹھ گیا، اتنا چھوٹا شہزادہ۔ اور جب روانہ کیا مظلوم نے ایک جملہ فرمایا، یا بنیا تمشی برجلک الی الموت، قاسم بیٹا قدموں سے چل کے موت کی طرف جا رہے ہو۔ آخر حیدر قرار کا پوتا تھا، شہزادے نے جنگ کی، لیکن ایک جملہ سن پاؤ گے حمید ابن مسلم، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بھول سکتا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف سے ایک اتنا خوبصورت بچہ ایسا نکلا، یوں لگتا تھا، یہ مقتل کا لفظ ہے، یوں لگتا تھا جیسے بدلیوں کی اوٹ سے چاند نکلا، اتنا خوبصورت، اتنا نورانی۔ عزیزانو، میرا سوال ہے، جو شہزادہ دشمن کی نگاہ میں چاند ہے، وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہے؟ وہ مولا حسین کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ اجر و کمال اللہ۔ شہزادے نے جنگ شروع کی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں وہ وقت بھی نہیں بھولتا، کیا اطمینان تھا حیدر قرار کے پوتے کا۔ کہتا مجھے یاد ہے بایاں جوتا جو تھا نا، اس کا تسمہ ٹوٹ گیا، اور یہ شہزادے کا اطمینان قلب تھا کہ دشمن کی صفوں میں کھڑے ہو کر گھوڑے پر جھک کے اس تسمے کو باندھ رہے تھے، بس گھوڑے کے اس بیٹھ کے جھک کے تسمے کو باندھ رہے تھے۔ عمر ابن سعد ازدی نے ایک تلوار کا وار کیا سر میں، عزادر یہ سر میں تلوار کا لگنا تھا، بس شہزادہ پھر سنبھل نہیں سکا، گھوڑے سے گرے اور ایک مرتبہ آواز دی، یا عمّا ادرکنی، چچا میری خبر لیجئے۔ عزادر روایت کہتی ہے ایک شکاری شیر کی طرح مظلوم کربلا دوڑے، لیکن عزادارو مظلوم کربلا کے پہنچنے سے پہلے زندہ قاسم کے گھوڑے دوڑ چکے تھے۔ عزادارو مظلوم کربلا نے بھتیجے کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا اور رو کے فرمایا قاسم بیٹا تیرے چچا کے لیے بڑا دشوار ہے، تو مدد کے لیے بلائے، تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکا۔ اجرکم علی اللہ۔ جس بیٹے کو، جس شہزادے کو ہاتھوں میں اٹھا کے مظلوم نے بٹھایا تھا، اس ایک تصور کرو، 13 سال کا بچہ، اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑ گئے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئے، بند سے جدا ہو گیا، جوڑ سے جدا ہو گیا۔ مظلوم نے قاسم کا لاشا اٹھایا، قاسم کا سینہ مولا کے سینے کے ساتھ تھا، پاؤں زمین کربلا کے ساتھ تھے۔ خیمے میں لا کے لاشا رکھا۔ پہلے جب کسی شہید کا لاشا آتا، مظلوم فرماتے اس کی بہن، اس کی ماں کو بلاؤ، بہن اس کی ماں کو بلاؤ، لیکن جب آیا نا قاسم کا لاشا، عزادارو ماں کو نہیں بلایا، فرمایا میری بہن زینب کو بلاؤ، میری شقیقۃ الحسین کو بلاؤ۔ عزادارو مظلوم کربلا نے خیمے میں لاشا رکھا، ایک طرف علی اکبر کی لاش رکھی، دوسری طرف قاسم کی لاش رکھی، دونوں لاشوں کے درمیان غریب کربلا بیٹھا، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پر، ایک قاسم کی لاش پر، آسمان کی طرف رخ کیا۔ مظلوم کا نوحہ شروع ہوا، واہ غربتا، واہ غربتا، میرا اللہ حسین غریب ہو گیا، میرا اکبر بیمار آ گیا، میرا قاسم بیمار آ گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ سیلانیوں کے دہن شروع ہوئے، اور جب آئی نا شہزادہ قاسم کی ماں، آقا سے پوچھا آقا کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی؟ فرمایا ام فروا تیرے بیٹے نے تو وفا کا انداز بدل دیا۔ ام فروا بیٹے کی لاش پہ آئی، سر سے چادر ہٹائی، شہزادہ قاسم کے خون سے اپنے سفید سر کو خضاب
شیبتی، او میرے بڑھاپے کا سہارا دے گا، او میری ضعیفی کا آسرا دے گا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ